پھونک دو تو اڑ جائے. $100 امریکہ کا ڈالر جو ہے 100-200 کی نوٹ سب سے بڑی ہے, بہت قیمتی ہے, لیکن بھاری نہیں, ہلکی ہے. پھونک دو تو امریکہ کی نوٹ اڑ جائے. امریکی ڈالر ایک پھونک میں اڑایا جا سکتا ہے, بس پھونکنے والا ہونا چاہیے. بھاری وہ ہے جو اٹل ہے, اڈگ ہے, قدم جما دیا تو ہٹا نہیں. اتہاس ساکشی ہے کہ جب یزیدی آندھی آئی نہ جانے کتنے جھاڑ گر گئے, مگر فاطمہ کے لال حسین کا قدم اٹل رہا اور ڈگ رہا, ہٹا نہیں, کٹ گیا مگر گرا نہیں. نعرہ رسالت حضور غازی ملت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان. تو حسین بھاری, قرآن بھاری ہے, یہ دونوں بھاری اہل سنت و جماعت کے پاس. کیا بات. تو اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا نبی نے, قرآن کا ساتھی بنایا. یہ قرآن کو ساتھی کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ doesn't care anyone. قرآن doesn't care anyone. تم قرآن کا انواد غلط کرو, قرآن روکے گا نہیں. قرآن کا ٹرانسلیشن بلنڈر کرو, قرآن روکے گا نہیں, بولے گا نہیں. اسی لیے تو آج مارکیٹ میں قرآن کی ترجمے بگڑے ہوئے ترجمے آ گئے. قرآن نے روکا ہی نہیں. غلط توضیحات, غلط تنقیحات, غلط تفہیمات, غلط تشریحات اس لیے آ گئی کہ قرآن کو پرواہ نہیں, قرآن کو کچھ بگڑے گا نہیں. قل هو اللہ احد, ایک ہے, یکتا ہے. اللہ دو ہے, اللہ تین ہے, لکھو, قرآن بولے گا نہیں, کیونکہ تین کہہ کر کے تم برباد ہو جاؤ گے, قرآن نہیں. اللہ کا کلام ہے, اللہ سمد ہے, اس کا کلام نہیں. کارن کیا ہے؟ حضور کو معلوم ہے جب تک میں دنیا میں ہوں لوگ صحابی بنیں گے, دیکھیں گے, مریں گے ایمان پر, صحابی ہو جائیں گے. لیکن جب میں قبر میں چلا جاؤں گا, جب مجھے دیکھیں گے نہیں تو صحابی بننا بند, صحابی بننا بند. کہ صحابی کھٹنا شروع. جو صحابی کو دیکھے گا وہ تابعی ہوگا, جو تابعی کو دیکھا تبع تابعی ہوگا, صحابی نہیں ہوگا. کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں. میں بڑے سے بڑے صحابی کو دھیان میں رکھ کے بول رہا ہوں. کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنائے. بعد والا تابعی بنے گا تو صحابی بننا بند. 50 سال میں آدھے صحابی ختم, 100 سال میں 90% صحابی ختم, 150 سال کے بعد ایک بھی صحابی دنیا میں نہیں.
200 سال کے بعد تو سب ختم نہیں. تو اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 100-200 سال تک ہی قرآن کا ساتھی رہتا. 200 سال کے بعد قرآن اکیلا ہو جاتا. اس لیے رسول نے اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قرآن ختم ہوگا نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ قرآن کو کوئی مٹا سکے گا نہ اہل بیت کو مٹا سکے گا. قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. قرآن کبھی اکیلا نہیں رہے گا. قرآن کبھی اکیلا نہیں رہے گا. حضرت علی سے شروع ہوگا، امام مہدی تک جائے گا. قرآن کبھی اکیلا نہیں رہے گا. اہل بیت اور خلفائے راشدین یہ سنیوں کی پہچان ہے. نابینا لگتا ہے. خوشی تو ہوئی کہ کعبے کا تحفہ ہے، اللہ کے گھر میں ملا. لیکن دکھ یہ تھا کہ نابینا. تو خوشی اور غم دونوں کو لے کر کے وہ وہاں سے اپنے کو سمیٹا، علی کو لپیٹا، گود میں لیا بیٹا اور گھر آ گئے. جناب ابو طالب کو پتا چلا. علی پیدا ہوئے. عورتوں کی عادت ہے نا ایک بات کو دہراتے رہنا، جو آوے اس سے وہ بات کرنا. جیسے ابو طالب آئے تو انہوں نے کہا سنو لڑکا تو پیدا ہوا ہے مگر نابینا ہے. دھیرے دھیرے یہ خبر پھیلتی چلی گئی. عباس آئے، کہاں ہے میرا بھتیجا؟ وہی بات، عباس علی تو پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا مگر نابینا ہے. اچھا جیسا ہو. جیسے ہی علی کو دیکھا کہا ارے یہ تو دیکھ، یہ چہرہ ہے کہ جنت ہی سما گئی ہے. پیشانی دیکھ، کہکشاں کا نور برس رہا ہے. نابینا ہے تو کیا ہوا؟ خزانہ ہے، تسلی. آنکھ بند ہے تو سب کو یقین ہو گیا کہ نابینا. دھیرے دھیرے ہولے ہولے یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت کو، آپ کا بھائی پیدا ہوا. سرکار اپنے گھر سے نکلے، چچی کے پاس گئے. چچی جان کہاں ہے میرا علی؟ وہی اے محمد تیرا بھائی علی نابینا ہے. ارے سے وہی ایک بات. میرے نبی نے کہا چچی جان توجہ، چچی جان یہ چاہے جیسا ہو میرا ہے. علی کچھ بولے نہیں، سند مل گئی. میرا ہے. لائیے جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے علی کو اپنی گود سے ہٹا کر نبی کی ہاتھوں میں دیا، علی نے آنکھیں کھول دی. کیا مطلب؟ اندھے نہیں تھے، نابینا نہیں تھے. وہ جانتے تھے میں کس کے لیے آیا ہوں، اسی کو سب سے پہلے دیکھوں گا.
کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، کعبہ نہیں دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ ماں کو دیکھا، نہ تایا کو دیکھا، نہ چاچا کو دیکھا، نہ چاچی کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا، مگر جیسے ہی نبی نے ہاتھ میں لیا آنکھیں کھول دی تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ہر بچے سبھی کے لیے ہوتے ہیں، علی صرف نبی کے لیے آیا ہے، اور مفت میں بھی نہیں دیکھا۔ اب 1.5 لاکھ روپیہ عمرے میں خرچ کر کے کعبہ دیکھتے ہیں، 5-6 لاکھ روپیہ حج کے نام پر خرچ کر کے کعبہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو مفت میں اللہ نے موقع دیا، اور وہ بھی اللہ یہ اپرچونٹی مس کیوں کیا سرکار آپ نے؟ ان کا میں کام کیوں کھولتا اندر، کعبے کے اندر میں کیوں کھولتا؟ 360 پہلے سے ہی بیٹھے ہیں، میں آنکھ سے کھولتا تو کعبہ سے پہلے انہیں دیکھتا۔ میں علی ہوں، علی میں بتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، کعبے سے ہٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں دیکھوں گا تو سب سے پہلے رسول مآب، رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کا فیصلہ ہوا تو ہر صحابی اپنے اپنے طریقے سے مکہ سے مدینہ گیا۔ مہاجرین اپنے اپنے طریقے سے مکہ سے مدینہ چلے گئے، لیکن علی سے نبی نے کہا ہے علی تم رک جاؤ، آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ۔ اور کب ایسا ہوا؟ ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، کافروں کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ 40 کافر، 80 آنکھیں۔ جب 40 کافر ہوں گے تو آنکھیں تو 80 ہوگی۔ ٹکر 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 دروازے پر لگی، نکلیں تو مارو۔ ٹھیک ہے، نبی کریم نے کیا کہا؟ اے علی تو میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ فرماتے ہیں ویسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی نہیں۔ ابھی 40 کافر ہتھیار لیے ہوئے ہتیا کی نیت سے کھڑے ہیں اور چین سے سو گئے۔ اگر 10-12 پولیس 12 بجے رات میں کسی کے گھر آ جائے تو سارے پریوار کی نیند اڑ جائے گی، چاہے وہ ڈیوٹی پہ آئے ہوں۔ بس یہی سوچنے والی بات ہے کہ مولا علی کے چین سے سونے کی وجہ ان کا سنو، آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی، گارنٹی ہے کہ موت نہیں ہوگی۔ آج علی کو موت نہیں ہوگی، میں کبھی بھی مر سکتا تھا، اس لیے چین سے کیسے سوتا، مگر آج مجھے یقین ہے کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا، میری زندگی کی گارنٹی نبی نے لے لیا۔ زانو پہ سر رکھ دیا، ہلنا بھی ادب کے خلاف، سر ہٹائیں کیسے؟ ادب ہے کہ سر ہٹاؤ نہیں، نمازی کی سبب جا رہا ہے، سورج ڈوب گیا، ادھر علی کا دل ڈوبا، صدمہ ہوا،
دکھاوا ہوا، نماز چھوٹنے کا درد آنسو بن کر آنکھوں میں تیرنے لگے. علی نے آنکھوں کے پٹ بھیڑ لیے، لیکن بے چین آنسوؤں کے قطرے حضور کے رخسار پر گر پڑے. نبی نے آنکھ کھولی، علی کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی. نبی اٹھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا، اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. رکو، میرے نبی نے نماز چھوڑنے کو اطاعت کہا. رکو، علی نے نماز نہیں پڑھی، نبی کہہ رہے ہیں تیری اطاعت میں تھا. اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. تو احترام نبوت اطاعت رسول ہے. تیرا علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا سورج پڑ جایا، عصر کا وقت ہو گیا. میں ذرا ایک اکیڈمک بات کروں، ایک اچھی اردو بھاشا کی بات کروں، کیچ کر لینا. یا رسول اللہ، یہ جو ڈوبا سورج تھا اس کو پلٹایا. یہ بولنا تو آسان ہے، کر کے دیکھو. سورج یہاں ہے، اب ڈوب گئے. تو جب ڈوب گئے تو یہاں اندھیرا ہو گیا، آدھی دنیا میں اندھیرا ہو گیا. نبی نے پھر پلٹایا، پھر آدھی دنیا میں روشنی ہو گئی. پورا سسٹم درہم برہم. ایک آدمی کی نماز کے لیے. ارے آپ کو تو پاور تھا. حضرت بلال سے کہتے کہ بلال مغرب کی اذان دھیرے دھیرے دو، اور مولا علی سے کہتے تھے کہ تم اذان کا جواب مت دو، قضا پڑھ لو. پوری دنیا کا سسٹم الٹ پلٹ دینا ایک نمازی کے لیے. آج بھی سن بھائی، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات ہے. آج بھی سن، میں علی کو قضا نہیں پڑھنے دوں گا. میں قضا نہیں پڑھنے دوں گا. اس نے میری محبت میں قضا کیا ہے. قضا پڑھے گا تو میری محبت رسوا ہو جائے گی. اسی لیے میں ادا پڑھواؤں گا، ادا، تاکہ دنیا جان جائے محبت رسول میں نماز قضا نہیں، ہمیشہ ادا ہو.